اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج کچھ مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب کے بارے میں کچھ کہنا ہے، اور آپ حضرات مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کو ضرور جانتے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اسلامیات سے قدر دلچسپی رکھتا ہے یا تحقیقات سے یا مطالعے سے اس کو دلچسپی ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی اینگل سے مولانا انصر عمری صاحب کا نام ضرور اس کے سامنے ہوگا۔ ابھی چند دنوں بیشتر ان کا انتقال ہوا، اور یقین جانیے کہ انقلاب اخبار کے حوالے سے جب یہ جاکاں اور جان گسل خبر میری نظر سے گزری تو ایک لمحے سکتے میں رہا، اور یہ صدمہ مستقل ابھی تک برقرار ہے اور برقرار رہے گا، چونکہ سب سے بڑا نقصان، فکری خسارہ اگر امت کو یا قوم کو، ملک کو ہوتا ہے، کسی صاحب فکر کے جانے سے، کسی عالم اور اسکالر کی موت سے ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب ایک صاحب فکر تھے، صاحب علم تھے، بلکہ میں اگر اسے دانشور کہوں، جو ہمارا اسلامی حلقہ ہے اس کو ذرا کچھ اس پر اعتراض ہوگا، لیکن یقین جانیے وہ دانشور تھے، انٹلیکچوئل تھے۔ اور ہمارے ایک دوست نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے 3 بار امیر رہے، ایز اے رکن ایسوسیٹ رہے، لیکن اپنی تحریروں میں وہ مولانا مودودی کو بہت کوٹ نہیں کرتے تھے۔ یہی ایک صحیح صاحب علم کی، عالم کی، اسکالر کی پہچان ہے۔ وہ اپنی تحریروں کو جو ترتیب دیتے تھے اور کسی فکر پر، کسی زاویے نظر پر اظہار خیال کرتے تھے، تو متقدمین کی طرف رجوع کرتے تھے کہ متقدمین نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا ہے، ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا کیا خیال ہے۔ وہ اس تناظر میں اپنی تحقیق کو، اپنی تصویر کو، اپنی تصنیف کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جانے سے علمی دنیا کو، خاص طور سے مجھ جیسے ایک حقیر صاحب علم کو بھی افسوس ہے مولانا کے جانے سے۔ اور ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا نے ایک بات مجھ سے بڑے پتے کی، بڑی فکر انگیز بات یہ کہی کہ تم مولانا فراہی کی تمام تصانیف کو دیکھو، ان کی تفسیر کو دیکھو، ان کی ساری کتابوں کو دیکھو، ان کتابوں میں حوالے بہت کم ہیں۔ اصل چیز جو مفکر ہوتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے، اپنی فکر پیش کرتا ہے، ایک طریقے سے وہ کوئی خاص چیز لے کر آتا ہے، وہ متقدمین کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی جو اسلامک سورسز ہیں ان سے استفادہ کرتا ہے۔ تو مولانا انصر جلال الدین عمری کے ہاں بھی ایک طریقے سے جو بیسک اسلامک سورسز تھے ان چیزوں سے واقف تھے۔ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے ہندوستان کے جو علماء کرام ہیں ان میں ایک نام جلال الدین انصر عمری کا اس حیثیت سے ضرور لیا جائے گا کہ جو کتب حدیث تھی، یعنی احادیث کے جو مجموعے ہیں، ان تمام مجموعوں کو بڑی غور سے، بڑی گہرائی سے، گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا تھا، اور اس مطالعے کی بنیاد پر وہ اپنی کتابوں کو ترتیب دیتے تھے۔ ان کی کتابوں میں احادیث سے بہت استدلال ہوتا تھا۔ یہ مولانا کی ایک شناخت تھی، ان کی تحریر کا ایک امتیاز تھا۔ اور اگر متقدمین کی
کی جو تحقیقات ہے اس پر آپ کی نظر نہ ہو، مین جو بنیادی اساسی سورسز ہیں اس کو آپ نے پڑھا نہ ہو، تو آپ کو ایک طریقے سے اسلامک اسکالر، اسلامک عالم کسی طریقے سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بار بار گفتگو میں لوگوں نے بھی کہا ہے کہ مولانا کے یہاں بڑی سادگی تھی، بڑی قناعت تھی، بڑی انکساری تھی، یہ صاحب علم کی پہچان ہے۔ قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی صاحب علم ہے تو اس کے یہاں جھکاؤ ہوگا۔ سسیت پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں بھی میں نے یہی بات کہی ہے کہ سسیت منکسر المزاج تھے، اور منکسر المزاج اس لیے تھے کہ وہ سچے عالم تھے، علم سے ان کا رشتہ تھا، علم کو، تحقیق کو چاہتے تھے، اپنے ذہن و دماغ میں اتارتے تھے۔ یہی ساری چیزیں مولانا جلال الدین انصر عمری کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ چونکہ تقریباً 20-30 سال میں نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے، اور جب وہ ادارہ تحقیقات اسلامی میں تھے تو ہفتے میں 2 بار کم از کم مولانا سے ملاقات ہوتی تھی۔ مولانا کی شفقت کا حال یہ تھا کہ میرے لیے چائے منگاتے، بلکہ کبھی کبھی بسکٹ بھی اصرار کر کے منگاتے، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے، پون گھنٹے گفتگو کرتے۔ اس پوری گفتگو کا جو ماحصل ہوتا تھا، مولانا نے کبھی فاضل موضوعات پر گفتگو نہیں کی۔ ان کی جو نشست ہوتی تھی، ان کی جو محفلیں ہوتی تھیں، ان کو ہم علمی نشست کا نام دیں گے، ان کو ہم علمی محافل کا، مجالس کا نام دیں گے، لیکن افسوس کی اتنی بڑی مجلس کے اٹھ جانے کا آج غم ہے، اس پر جتنا بھی سارے افسوس کیا جائے کم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، اگر ان کی قناعت کو آپ دیکھیے کہ جب یہ رسالہ نکلا تحقیقاتی اسلامی، تو مولانا کی خواہش ہوتی تھی کہ بر صغیر کے، پاکستان کے، اور بالخصوص ادارے سسیت کے جو اہل علم ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو اس رسالے سے جوڑا جائے۔ اب ان کی سادگی کا حال دیکھیے کہ جب ادارے سے شام کو فارغ ہوتے تھے تو اپنے گھر کی کچھ چیزیں خریدتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی سائیکل پر وہ لکڑی بھی باندھے ہوئے تھے، یعنی مولانا کے پاس اس زمانے میں گیس نہیں تھی، لکڑی سے ان کے گھر میں کھانا پکتا تھا۔ اس لکڑی کو باندھے جو ادارے سید کے اساتذہ کرام تھے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی ان کی سائیکل جا کر مولانا یاسین مظہر صدیقی کے ساتھ رکتی تھی، ان سے کسی مقالے کی درخواست کرتے تھے، کبھی ان کی سائیکل جا کر ہسٹری کے جو ہمارے نامور محقق اقتدار صدیقی صاحب تھے ان کے گھر پہ جا کے رکتی تھی، کبھی مرثد الرحمن خان ندوی کے یہاں جاتے تھے، کبھی اشتیاق احمد ذلی صاحب کے یہاں جاتے تھے۔ یہ تو چند نام ہیں، یقین جانیے وہ اہل علم کے گھروں کے راستے تلاش کر کے مستقل حاضری دیا کرتے تھے۔ اور مولانا کا کمال یہ ہوا، مولانا کی درخواست میں اتنی قوت، اتنی طاقت تھی کہ بہت سے ایسے اساتذہ کرام کہ انہوں نے کبھی اردو میں لکھا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان سے لکھوایا، اور اس میں سے ایک اقتدار صدیقی صاحب کا نام ہے، اقبال حسین صاحب کا نام ہے، اور ذلی صاحب سے جو تصوف پر 6-7 مقالے انہوں نے لکھوائے، میں آپ سے بتاؤں کہ پوری علمی دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ تصوف کے تئیں ایک یہ بھی سوچ ہے، یہ تصوف کا ایک خاص جو اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا، کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی فکر کو لے کر، اسی زاویہ نظر کو لے کر اشتیاق ذلی صاحب کے 6-7 مضامین جو تحقیقات اسلامی میں چھپے تھے، اس کی کچھ تنقیدیں بھی ہوں، اس پر استدراک بھی آئے، لیکن ان مضامین کی وجہ سے تصوف پر لوگوں نے ایک نئے زاویے سے
سوچنا شروع کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ تحقیقات کا اس میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں گو کہ مدرسہ اصلاح کا فارغ نہیں ہوں، لیکن وہاں کا جو فکر ہے یا فکر فراہی ہے اس نے میری فکری تربیت کی ہے، اس نے میری ذہنی تربیت کی ہے۔ اور اس میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا خاص طور سے نام لیا کرتے تھے، نہ جانے متعدد بار مجھ سے نام لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے مجھے لکھنا سکھایا، مجھے قلم پکڑنا سکھایا، مجھے موضوعات پر طریقۂ تحقیق کیا ہو طریقۂ تحقیق کو بتایا۔ وہ بار بار ان کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہ جو ادارہ تحقیقات اسلامی ہے ایک طریقے سے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب اس کے مؤسس ہیں، اور اس کے جو تأسیسی امور تھے، اس کے جو تحقیقی امور تھے، ایک طریقے سے مولانا جلال الدین انصر عمری کے سپرد کر کے گئے۔ تو وہ اس امانت کو بڑے سلیقے سے انہوں نے آگے بڑھایا۔ ابھی ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب نے 2 چیزیں ہمارے سپرد کی ہیں، ان کے تحفظ کی ضرورت ہے، ایک تو ادارہ تحقیقات اور دوسرے رسالہ تحقیقات اسلامی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ادارہ تحقیق کی بنیاد ڈالنے والے تو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب ہے، تو اصلاً وہ دے کر گئے ہیں جلال الدین انصر عمری صاحب کو، اور جلال الدین انصر عمری صاحب نے ایک بہترین محافظ کی حیثیت سے، ایک بہترین نگاہ داشت کی حیثیت سے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ ضرور ان کا کارنامہ ہے، اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پورے بر صغیر میں تحقیقات اسلامی کے حوالے سے، اسلامی اسٹڈیز کے حوالے سے اگر چند رسالے آپ لیں تو اس میں تحقیقات اسلامی کا جو مجلہ ہے اس کا نام ضرور آئے گا۔ میں بارہا چونکہ پاکستان جاتا رہا ہوں تو وہاں مولانا کا مستقلاً علمی حلقوں میں ذکر ہوتا رہا اور تحقیقات اسلامی کا ذکر ہوتا رہا۔ وہاں اس کے نہ جانے کتنے خریدار تھے، اس کے مضامین سے، اس کے انداز تحقیق سے، محققین، اسکالرز اور جو جامعات کے ریسرچ اسکالرز تھے وہ استفادہ کرتے تھے۔ تو اس رسالے کی بڑی پذیرائی پاکستان میں ہوئی، لیکن اس پذیرائی کے پیچھے ادارہ رسالہ تحقیقات اسلامی کی شہرت اور عظمت کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کھڑے ہیں۔ یہ بات یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا جب کبھی کسی سیمینار میں جاتے تھے تو کبھی بھی روا روی میں گفتگو نہیں کرتے تھے، مقالہ لکھتے، پڑھتے، متقدمین جیسا میں نے ابھی کہا کہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے، پھر جا کے کوئی مقالہ وہ تحریر کرتے اور جس سیمینار میں وہ پیش کرتے تو ان کے مقالات کی ستائش کی جاتی۔ ایک مقالہ انہوں نے حیدرآباد میں پڑھا تھا شاہ ولی اللہ پر، اس کا پورا عنوان تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن سیمینار کے جو شرکا تھے جب مولانا نے اس مقالے کو پیش کیا تو اس میں جو مواد تھا، شاہ صاحب کے بہت سے خیالات سے جو اختلاف تھا اور شاہ صاحب کے سلسلے میں جو فہم و ادراک تھا اس کو لوگوں نے بہت سراہا۔ تو مولانا کا یہ انداز تھا، یہ کردار تھا، یہ ان کی علمی ان کا مقام تھا۔ مولانا کی بہت سی کتابیں ہیں، میں ان ساری کتابوں کا نام لینا یہاں پہ پسند نہیں کروں گا، لیکن ان کی ایک جو کتاب ہے یہ معروف المنکر، یہ کتاب ان کی انتہائی شہرت یافتہ ہے، اور اس میں جو اسلام کے بنیادی فنڈامنٹلز ہیں کہ اخلاق کیسا ہو یا ایک مومن کس طریقے کی صفات کا حامل ہو، ان ساری چیزوں کو
بڑے سلیقے سے مختلف موضوعات کے تحت انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور عرب بھی اس کتاب سے پورے طریقے سے یوں واقف ہیں کہ مولانا محمد اجمل ایوب اصلاحی صاحب نے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، تو عربوں میں ایک طریقے سے مولانا کا نام غیر معروف نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ اسماعیل ہانیہ جو فلسطینی ہیں، جو فلسطینی بہت بڑے لیڈر ہیں، مولانا کے انتقال پر اپنی تاثرات کو وہاں سے بھیجا ہے، اور ان کے جانے کی وجہ سے ایک بڑا علمی خسارہ ہوا ہے۔ اسماعیل ہانیہ صاحب نے اس پر اپنے تاثرات کو بیان کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مولانا کی جو تحریر تھی، اس تحریر کے سلسلے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ قارئین یا ناظرین جو اسے سنیں گے میری اس بات کو قطعاً کسی اور تناظر میں نہیں دیکھیں گے۔ مولانا کے لکھنے کا جو انداز تھا وہ تجزیاتی نہیں تھا۔ آپ دیکھیے حدیث پر حدیث نقل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن احادیث سے، روایات سے یا آیات سے جو آپ استدلال کرتے ہیں تو اس استدلال کے پیچھے نکات کیا ہیں، اس استدلال کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہ کیا ہے، مولانا ذرا اس کو کم چھیڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کی تحریر میں، تصنیف میں ایک ان کا اسلوب آسان تو ہے، لیکن اس میں جس طریقے کی شگفتگی ہونی چاہیے، جس طریقے سے ایک خاص طبقہ جو اہل علم کا ہے، وہ جو ایک علمی تحریر ہوتی ہے، سر سید نے جس طریقے سے اردو کو علمی زبان، علمی اسلوب دیا، تو وہ شبلی کا جو علمی اسلوب تھا یا سر سید کا جو علمی اسلوب تھا، وہ چیز ذرا یہاں پر کم جھلکتی ہے۔ جب مولانا حج سے واپس آئے اور انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا، تو رسالہ تحقیقات اسلامی میں میں نے پورے سفر ناموں کو پڑھا۔ اس کی زبان، اس کا انداز بڑا شیریں تھا، بڑا حسین تھا، بڑا جذباتی تھا، اور بڑے سلیقے سے انہوں نے خاص طور سے مدینہ منورہ کی جو تصویر کشی کی ہے، اس کو آپ پڑھیے تو اگر صاحب ایمان ہے تو وہ انداز اس کے ذہن و دل پر پوری طریقے سے طاری ہو جائے گا۔ تو میں مولانا کے پاس گیا مبارکباد دینے کے لیے حج سے واپسی پہ آنے کے بعد، تو مولانا سے میں نے کہا کہ مولانا آپ کا یہ جو سفر نامہ ہے، اس میں آپ بحیثیت ایک ادیب کے نظر آتے ہیں، بحیثیت ایک صاحب طرز، صاحب قلم کے نظر آتے ہیں، لیکن اسلامیات پر جو آپ کی کتابیں ہیں، قرآنیات پر جو آپ کے مضامین ہیں، اس میں یہ جو اسلوب جمیل ہے وہ نظر نہیں آتا۔ میں نے یوں ہی تفریحاً یہ بات کہی، مولانا نے اس کو برا نہیں مانا، اور کہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو مولانا کی جو نگارشات ہیں، اسے مولانا مودودی کی جو نگارش ہے، مولانا مودودی کا جو اسلوب ہے وہ ادبی ہے، اس میں بڑی چاشنی ہے، اس میں بڑی کشش ہے، بڑی لذت ہے، بڑی رغبت ہے۔ جب انسان مولانا مودودی کو پڑھتا ہے تو جس طریقے سے اس میں علم ہے، جس طریقے سے اس میں تحقیق ہے، جس طریقے سے انہوں نے حکومت الہیہ کا تجزیہ کیا ہے کہ حکومت الہیہ کہتے کسے ہیں، اسلامی ریاست کیا ہے، تو مولانا مودودی کے انداز میں ٹھسپن نہیں ہوتا، اس میں تحقیق نہیں ہوتی، اس میں الجھاؤ نہیں ہوتا، جس پر بڑے سلیقے سے اظہار خیال کیا ہے خورشید احمد صاحب نے، بڑے سلیقے سے اس بات کو آگے بڑھایا ہے پاکستان کے ابو الخیر کشفی صاحب نے۔ تو یہ جو مولانا مودودی کا یہ انداز نگارش تھا، وہ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کی تحریر میں پوری طریقے سے نظر نہیں آتا۔ پر مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب ظاہر 3 بار وہ جماعت اسلامی کی عمارت ان کے پاس رہی، اس عمارت کی وجہ سے ان کی جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز تھیں، ان کی جو اکیڈمک تحقیقات تھیں، وہ قدر متاثر ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب علم ہے، کوئی محقق ہے، کوئی اسکالر ہے،
کوئی جماعت اسلامی کے فکر کو آگے بڑھا رہا ہے تو اس کو قدر اس طریقے سے انتظامیہ ذمہ داری نہ دی جائے تاکہ پوری طریقے سے تحقیق پر، تصنیف پر ان کا ارتکاز ہو، ان کا اعتکاف ہو۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا بڑے درد کے ساتھ کہ جماعت اسلامی کا جو علمی وقار تھا اور اس علمی وقار کے باقی رکھنے کے سلسلے میں مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کے بعد مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب اسی وقار کے تحفظ کے سلسلے میں، اسی وقار کی تقویت کے سلسلے میں وہ بھی مستقلاً مصروف رہتے ہیں۔ تو میں جماعت اسلامی سے یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ اس کا جو علمی شعبہ تھا، اس کا جو تحقیقی گراف تھا، وہ کچھ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں خاص طور سے مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کی جانے کے بعد شدت سے مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور یہ احساس مزید شدید ہو گیا ہے، تیز ہو گیا ہے۔ تو میں ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایسی تیاری ہو کہ ہم دوسرا بھی نجات اللہ صدیقی دیکھ سکیں۔ نجات اللہ صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور ان کے قلم میں مزید طاقت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے اور بھی لوگ پیدا ہوں، فریدی صاحب جیسے، انصاری صاحب جیسے، تاکہ جماعت اسلامی کی جو علمی وقار ہے، علمی جو اس کی شناخت ہے، وہ باقی رہے، اور بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ مولانا سے میری تقریباً لمبی ملاقاتیں رہیں، بارہا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا اور چند لقمے تناول کرنے کا موقع ملا، اور مولانا میرے گھر پہ بھی متعدد بار آئے، اور مجھے انہیں مدعو کر کے مجھے ایک خاص قسم کا کہ شرف کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے جب کوئی صاحب علم کسی کے گھر پہ جاتا ہے تو اس گھر کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ تو مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب اس طریقے کے انسان تھے، اس طریقے کے عالم تھے کہ اگر وہ کسی مجلس میں پہنچ جائے تو مجلس باوقار ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کے گھر پر اگر وہ تشریف لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس گھر کی فضل سوا ہو جاتا ہے۔ تو مولانا کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو علمی جلالت تھی، ان کی جو ایک تحقیقی روایت تھی، وہ باقی رہے۔ جماعت اسلامی کو اس بارے میں متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی پھر موقع ملا تو میں مولانا کے بارے میں اپنی علمی جو تاثرات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علین میں جگہ دے، اور انہوں نے جو علمی روایت قائم کی ہے اس راہ پر، اس طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔